السلام علیکم، میرا نام ماہین ہے۔ السلام علیکم، میرا نام خوشبخت ہے۔ ہم آپ کو اپنی آج کی اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، وہ اس بارے میں بات کرنا ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو ڈیورس کے حوالے سے بات کرنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم جس حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں گے وہ ان دونوں کے ریلیشن، ان دونوں کے کنیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ایک کپل میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور سیپریشن ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک مینٹل ہیلتھ، مینٹل ایموشنل امپیکٹ جو ہوتا ہے کپل پہ، ایک انڈیویجول پہ، جو سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، جو علیحدہ ان کا ایک علیحدگی کا پریشر ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر یوسف۔ ڈاکٹر یوسف جو ہیں وہ ٹیلی سائیکائٹری ڈاٹ پی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، اور وہ سائیکائٹری اور سائیکالوجی میں مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر یوسف۔ جی وعلیکم السلام، بہت آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا۔ آپ کا بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر یوسف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب جب اگر کوئی ڈیورس ہوتا ہے تو اس کے کیا مینٹل ہیلتھ، اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ ہولسٹکلی ایک بریف اوور ویو دے دیں کہ کیا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی تو اگین ڈیورس دیٹ یوزلی ایک انوانٹیڈ اینڈ ہوتا ہے۔ جو بھی کبھی بھی شادی ہوتی ہے تو عام طور پہ 99.9% لوگ ڈیورس تو ایک ذہن میں بھی نہیں رکھتے کہ ایک پاسبلٹی یا ایک اینڈ ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر ریلیشن شپ کا، اس پرٹیکولر رشتے کا۔ تو ایک تو اس وجہ سے، دوسرا پھر جنرلی جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سوشل سٹگماٹا ہیں، جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانفلکٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈیورس آؤٹ آف دا بلو نہیں ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کافی زیادہ بیک گراؤنڈ چلتا رہا ہوگا۔ تو ڈپینڈنگ آن دا انڈیویجول کانٹیکسٹ، ہر ایک فرد مختلف طریقے سے رسپونڈ کرے گا۔ ڈپریشن ہوگا یا انگزائٹی ہوگی یا اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کی پوری کیٹیگری ہوتی ہے۔ ٹینشن، پریشانی کے نتیجے میں مختلف قسم کے فزیکل یعنی جسمانی اور سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی ریاکشنز ہو سکتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے اسٹریس یا ٹینشن جو ہوتی ہے وہ صرف نفسیاتی طور پہ سامنے نہیں آتی، کافی دفعہ ہمیں اس کی فزیکل مینیفیسٹیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا، بے ہوشی کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، بات کرنے میں دقت ہو رہی ہے، پیٹ میں درد، ڈائریا ایٹسیٹرا، اس طرح کی علامات، سانس آنے میں دقت ہو رہی ہے، تو دیٹ کین بی سین ایز ویل۔ تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ خالی ہوتے تو نفسیاتی ہی ہیں، لیکن نفسیاتی افیکٹس جو ہیں وہ جسمانی طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز جو دیکھنا ضروری ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر فرد مختلف طریقے سے رسپونڈ کرے گا، عین ممکن ہے کہ بعض اوقات کافی زیادہ جو سچویشن ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، وہ ٹاکسیسٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں اس رشتے کے اندر، رشتے میں رہنا اتنا زیادہ سٹریس اور ڈپریشن کا باعث بن چکا ہوتا ہے کہ ڈیورس کین ایکچولی کم ایز اے ریلیف، کہ وہ ایک ریلیف کے طور پہ ایک آپ کہہ لیں کہ the person, particular person or both people for that matter، دونوں جو افراد ہیں ان کو اس رشتے سے نکلنے میں ایک زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ بھی۔ it may sound strange، لیکن بہرحال جو تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس حد تک جا چکی ہوتی ہے کہ divorce comes as a relief۔ تو we have to keep all of these into consideration۔ ہاں،
ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اس ضمن میں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائگنوسٹک لیبل ساتھ اٹیچ کریں. بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے، مینٹلی بہت چیلنجنگ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی سیریس مینٹل النس کا لیبل ہی لگائیں. جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل دیر. اینڈ ممکن ہے کہ جو رسپانس ہے اٹ از کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل. تو اس لحاظ سے بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب ہم اس کو علاج کی طرف یا بہتری کی طرف لے کے آئیں تو دس از جو ایک سمجھ میں آنے والی ڈپریشن ہے. یہ کوئی غیر معمولی قسم کی یا اس طرح کی ڈپریشن یا اسٹریس یا انگزائٹی یا جو بھی ڈس آرڈر یا جو بھی لیبل نہ بھی دیں، جو بھی چیلنج انسان فیل کر رہا ہے، اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں پتہ نہیں کیسے ہو گیا. بالکل اٹ میکس کمپلیٹ سینس کہ کسی کو یہ ایکسپیرینس، تجربہ، مینٹل چیلنج، مینٹل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی ریزولوشن بھی اس کو جو ایڈریس کرنا ہے وہ بھی پھر ہم اسی حساب سے لے کے چلیں گے. بالکل. تو ڈاکٹر یوسف، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لیبل اٹیچ کیا جائے اس چیز سے، جی، یا پھر کوئی اس کا ڈائگنوسٹک جو ڈیسیجن ہو. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے ایسے مومنٹ پہ ایسا ہو کہ ارجنٹ میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑ جائے، یا پھر کس سے بات کی جائے کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کیفیت اس طرح کی ہو رہی ہے. بالکل. دیکھیں، جہاں تک سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ تو آئی وڈ ایڈوکیٹ کہ جو کوئی بھی اس سچویشن میں سے گزر رہا ہے ان کو کسی کوالیفائڈ پروفیشنل، آئیڈیلی کہ کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ جو اس کو سائیکولوجیکلی یعنی بات چیت کے علاج کے ذریعے لے کے چلنے میں ان کی مدد کرے. چاہے کوئی ڈائگنوسٹک لیبل ہو یا نہ ہو، یہ اس مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا کام ہے، اس سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ یہ فیصلہ وہ کریں. ان اینی کیس اگر کوئی ریاکشن اتنا اسٹرانگ نہیں بھی ہے، پھر بھی ایک کوالیفائڈ اور ٹرسٹ وردی پروفیشنل کی اسسٹنس اور فیسیلیٹیشن لے لینے میں حرج نہیں ہے. ہاں، I will stress on the fact کہ وہ با اعتبار ہوں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی معاملہ ہو جائے کہ پھر وہ کسی انپروپریٹ ڈائگنوسٹک لیبلز اور پھر اس میں جو ایک دلدل ہے وہاں بالکل. نکل جائیں کہ ان کو بہت زیادہ دوائیاں شروع کرا دی جائیں جن کی عام طور پہ ضرورت جی، نہیں ہوتی اس طرح کے بالکل. پروسیسز میں. جی. سو ڈاکٹر یوسف، تھوڑا سا ہم جینڈر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے ایکسپریس کرتی ہیں ایموشنز اور ڈفرینٹ طرح سے فیل کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں جیسے معاشرے میں مردوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ایکسپریس نہیں کرتے، وہ رو نہیں سکتے اور تھوڑا سا اپنے ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈیورس کے بعد کیا ریئیکشن، کیا افیکٹ ہوتا ہے خواتین کے ایموشنز پہ، مینٹل ہیلتھ پہ، اور مردوں کی ایموشنز اور مینٹل ہیلتھ پہ؟ کیا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، یا کیا سچویشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، دیر از ایک پیٹرن کافی واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ خواتین جنرلی ہمارے معاشرے کے اندر اسٹریسفل سچویشن، خاص طور پہ ڈیورس جیسی سچویشن میں وہ ایکسپریسو بھی زیادہ ہوں گی، یعنی کہ جو تکلیف، جو پریشانی کا وہ ان کو احساس ہے اس کا اظہار بھی وہ کریں گی زیادہ، اور دے آر مور لائکلی کہ وہ اپنے گھر والوں سے یا کسی پروفیشنل سے مدد لینے کی طرف جائیں. جہاں تک مردوں کا تعلق ہوتا ہے، سٹریس وہاں پہ بھی ہوتا ہے، ٹینشن، پریشانی کی کیفیات وہاں پہ بھی ہوتی ہیں،
لیکن ایک ٹپکل پیٹرن جو ہوتا ہے کیونکہ آف کورس جس طرح کی مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النس کی امیج بنی ہوئی ہے کہ اٹ از اے سائن آف ویکنس اور مردوں کو نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک ماچو امیج مینٹین رکھنے کے لیے این ممکن ہے کہ دا پرٹیکولر میل جو بھی مرد اس سچویشن میں سے گزر رہا ہے وہ جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کی شدت کا نہ خود سے احساس کرنے کو تیار ہو، نہ اظہار کرنے کو تیار ہو. اور ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اگر اور مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں تو ان کا استعمال بڑھ سکتا ہے. غصے کا ایکسپریشن، بہت زیادہ بات پہ چڑ جانا، غصہ کرنا، یہ بھی ہمیں مردوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ایک ڈیورس والے معاملے میں سٹریس کی کیفیت ایک خاص حد سے آگے اکثر اوقات چلی جاتی ہے، تو ایون وی ول سی کہ مرد بھی ڈپریشن انگزائٹی کو اکنالج بھی کریں گے، اس کے لیے ہیلپ بھی سیک آؤٹ کریں گے، اینڈ مور دین یوزول ایٹ لیسٹ، اتنا نہیں جتنا خواتین میں اس کا احساس اور اظہار ہوگا، لیکن معمول سے زیادہ. دوسرے اینڈ پہ ہمیں وہاں پہ بھی ایکسیپشنز ملیں گی، خواتین کے معاملے میں بھی ایکسیپشنز ملیں گی، جو اکنالجمنٹ جہاں پہ احساس اور اظہار اس طرح کا نہیں ہے جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے، اور جو سٹریس کی مینیفیسٹیشن ہے یا سٹریس کا جو اظہار ہے خاص طور پہ ان سچویشنز میں مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. وہاں پہ پھر جسمانی علامات کا آنا اور ان ساری چیزوں کا ہونا that's more likely. جہاں تک بات رہی سیکنگ ہیلپ کہ کب مدد حاصل کرنی چاہیے، پچھلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، خاص طور پہ اگر فزیکل مینیفیسٹیشنز ہو رہی ہیں، یعنی کچھ ایسی جسمانی تکلیفیں سامنے آ رہی ہیں جن کا کوئی which are not making sense، کوئی اس طرح سے سراغ نہیں لگ رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، مسلینیس قسم کی ہیں، مختلف طریقے سے سامنے آتی ہیں، خاص کر کے ان سچویشنز میں کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا بہت ضروری ہے. بالکل، آپ نے یہ بالکل ٹھیک طریقے سے بتایا. تو میرا جو اگلا سوال ہے اٹس پرہیپس اسٹیپ بیک، یا پھر اسی سے ریلیٹڈ ہم کہیں گے کہ ڈیورس کے، جیسے آپ نے ہمیں پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں. کبھی سیپریشن ہوتی ہے، ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جب آپ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن پوری شادی جو ہے لائک فیلنگ، پھر اس کے بعد ڈیورس ہوتی ہے. آپ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ سم ٹائمز اس شادی میں رہنا جو ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ختم ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرے آپ کے دو سوال ہیں کہ جتنے بھی سٹیجز لیڈنگ ٹو اے ڈیورس ہوتے ہیں، کیا اس میں جو مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہوتا ہے کیا وہ مختلف ہوتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ سم ٹائمز دا اینڈ از مچ بیٹر، تو از اٹ نارمل کہ اگر آپ کسی ایک ابیوسو ریلیشن شپ سے نکل گئے ہیں یا آپ نے ایک میرج کو ایک ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد آلسو یو فیل گریف اینڈ یو فیل پین اینڈ یو فیل گلٹی اباؤٹ اسٹف دیٹ ڈزنٹ ہیپن. تو اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں، بیکاز میرا جہاں تک خیال ہے کہ لاٹ آف پیپل فیل کہ ایک انسان آپ کے ساتھ برا تھا لیکن آپ کو پھر بھی اس کے گزر جانے کا یا اس سسٹم کو ختم ہو جانے کا پھر بھی آپ کو افسوس ہے. جی بالکل، بلکہ یہ گلٹ اتنا ڈیپ سیٹڈ ہوتا ہے کہ شادی کے ختم ہونے کے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بہت سے آلموسٹ ڈیکیڈز ایون کافی کیسز میں، اور وہ گلٹ بہرحال اندر رہتا ہے. اور اس گلٹ کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. آف کورس جس طرح سے ڈیورس ہماری سوسائٹی کے اندر اسٹگمیٹائزڈ ہے کہ if I were to tell you, I remember میری ٹریننگ کے بالکل آغاز میں، آئی تھنک میں فرسٹ ایئر ٹرینی تھا سائیکائٹری میں، تو اس ٹائم پہ ایمرجنسی میں ایک بندہ ہمارے پاس آیا،
اور اس کی بہت شدید حالت خراب، بات بات پہ رونا. اور اس سے ہم نے پوچھا، میں ہی تھا بلکہ کال پہ، تو آئی واز بائی مائی سیلف، پوچھا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس نے تفصیل بتائی کہ میری بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، وہ مجھے بات بات پہ طنز کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، میں گھر جاؤں تو میرے پہ طعنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بس میں نے اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے. ابھی بھی میں گاڑی کے نیچے آنے والا تھا سڑک پہ، یہ لوگ مجھے بچا کے لائے ہیں. اس طرح سے سارا معاملہ چل رہا. تو although اس طرح کی بات ایک سیکشن میں ریکمینڈڈ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا پہلا سال تھا، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اتنی ہی دقت ہے، اتنی ہی مشکل ہے، اور اتنا ہی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو وہ شخص جس نے پوری کی پوری ہماری انٹریکشن میں خودکشی کو آن دا ٹیبل رکھا ہے ایز اے وائبل آپشن، جو وہ کرنے کو تیار ہے، کوشش بھی کر چکا ہے، باہر جا کے بھی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کا رسپانس یہ تھا کہ نہیں، یہ جو طلاق والا معاملہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے مذہب میں قابل قبول نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ٹھاک میرے لیے بھی ایز اے فریش ٹرین اٹ کیم ایز اے شاک کہ دا سوشل سچویشن از سچ کہ خودکشی کو قابل قبول اس شخص کے ذہن میں بنایا گیا تھا. اٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو ہیم کہ اس کی وہ ذہنی کیفیت اس لیول تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن ادھر بھی ڈیورس واز ناٹ این آپشن. بالکل، مطلب اتنا زیادہ ڈیورس کو غلط مانا جاتا ہے یہاں پہ کہ اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشنز میں تو رکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا سیوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن صحیح راستہ اپناتے نہیں ہیں. بالکل بالکل. تو اس سارے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک فرد، خاص طور پہ اگر کوئی خاتون یہ سٹیپ اٹھائے کہ وہ اس چیز کا احساس کرے کہ یہ ریلیشن شپ ابیوسو ہے، اس میں میرے بنیادی حقوق مجھے نہیں دیے جا رہے، میرے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو میں حاصل کر سکتی ہوں، بن سکتی ہوں، اپنے بچوں کو دے سکتی ہوں، جو ماحول اس کے لیے درکار ہے، وہ یہاں پہ بالکل بھی نہیں مل رہا، بلکہ الٹا بچوں کے لیے بھی حالات زیادہ خراب کیے جا رہے ہیں. ایک چیز یہاں پہ نفسیاتی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ والدین اکثر اوقات اس طرح کی شادیوں میں پرسسٹ کرتے ہیں جہاں پہ کانسٹنٹ لڑائی، کانسٹنٹ جھگڑا، کانسٹنٹ لان تان سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ سپریشن، علیحدگی، طلاق والا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے. ہمارے لیے تو اس شادی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے کہ ہمارے بچوں کو ایک they don't have to grow up with a single parent or with divorced parents کہ ان کے والدین کی طلاق ہوئی ہوئی ہے، تو وہ یہ وجہ دیں گے. ایک ابیوسو ریلیشن شپ، ایک ایسے رشتہ جو نہیں چل رہا، جو اٹس ناٹ ورکنگ، اس میں کنٹینیو کرنے کی. اینڈ انٹرسٹنگلی انف دے وڈ ایون گو ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ ان کی ذہنی صحت کے لیے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں کہ والدین کی طلاق ان سے ذہنی طور پہ برداشت نہیں ہوگی، ان کی شخصیت کے لیے اچھی نہیں ہوگی، اس لیے ہم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ بچوں کے لیے یس انڈرسٹینڈیبل، اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ، اٹ از گوئنگ ٹو بی چیلنج. سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ ذہنی امراض کا ہونا، شخصیات میں منفی قسم کی تبدیلیاں آنا عین ممکن ہے کہ وہ طلاق والے سارے پروسیس میں بچوں پہ وہ انفلوئنس ہو، اگریڈ. لیکن ایک ابیوسو ریلیشن شپ، ایک ٹاکسک ریلیشن شپ جس میں ہر وقت لڑائیوں کی کیفیت بچوں کو دیکھنے ملتی ہے، یہ ان کے لیے زیادہ مضر ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بری ہے، ان کی ذہنی صحت کے اعتبار سے، ان کی شخصیت کے اعتبار سے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر کے اگر
والدہ میں اس ریلیشن شپ کے، اس رشتے کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن تک کی بات جا رہی ہے، اور وہ اس ڈپریشن کا علاج بھی نہیں کروا پا رہی، اس کی وجہ سے بچوں کی طرف بھی ان کا رویہ منفی ہے، تو بچوں کو ایسے گھر میں پرورش دینا، اس میں کوئی یو آر ناٹ ڈوئنگ them a lot of favors. There's a lot of harm that is coming here. Agreed, in certain situations that is a قربانی. Obviously ہم اس چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے، کچھ سچویشنز میں وہ واقعتاً قربانی ہوگی، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ it may even be good for them کہ وہ سچویشن سے نکل سکیں، چیلنجز اپنی جگہ پہ. تو اس چیز کو جی پلیز. سوری، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اسی سے میں، جیسے آپ نے کہا نا کہ یو ہیو ٹو سورٹ آف ہیو اے بیلنس، کہ از اٹ بیٹر کہ آپ کا بچہ جو ہے ایک ایسے سچویشن میں رہ رہا ہے جہاں اس کے ماں باپ روزانہ لڑ رہے ہیں، دروازے پیٹے جا رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہے ہیں، یا وہ ایک ایسے سچویشن میں رہ رہا ہے جہاں ماں باپ الگ ہیں، لیکن جب وہ اپنے ماں باپ سے الگ ملتا ہے تو اس کو پیار، محبت، سکون ملتا ہے. اسی طریقے سے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اپنے آپ کو تھاٹ پروسیس کو چینلائز کیسے کرنا چاہیے، کہ ایک انسان کے کہ نہیں، جو میں فیل کر رہا ہوں اٹ از فائن، میرا گلٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ کافی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ الاٹ آف پیپل، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں شادی سے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ لوگ رہ لیتے ہیں، اینڈ دے ہیو سارٹ آف بیکم کمفرٹیبل ان اے ویری unhappy circumstances, and they have become used to in a very unhealthy situation as well. تو اس حساب سے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ، کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نہ ہر کوئی سائیکائٹرسٹ افورڈ کر سکتا ہے، نہ ہر کوئی کنٹینیوس تھراپی پہ جا سکتا ہے. تو ہم اگر تھوڑا سا ایٹ این انڈیویجول لیول، ہاؤ ڈز ون کمپارٹمنٹلائز دیئر تھاٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ یو نو ایز اے پرسن ہمیں یہ چیزیں کرنی. Again, that's going to be it's very challenging. It is an incredibly difficult situation to be in. آپ کو اس طرح کی سچویشن کے اندر اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا. دیکھیں، فرسٹ آپ اپنے ایز فار ایز انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن از کنسرنڈ، بہرحال ہمارا بحیثیت ماہرین یہ فرض بنتا ہے جتنا بھی زیادہ معاشرے کے اندر ایک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ اور ہیلدی انڈرسٹینڈنگ آف واٹ اٹ مینس ٹو بی اے ہیومن بینگ، اس کو عام کریں، اس کا پرچار کریں. انفارچونیٹلی کافی غلط قسم کی انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے لوگ پھر اپنی جو لائف کے چیلنجز ہیں جو ہر ایک لائف میں ہوتے ہیں، whether to do with relationships or otherwise، ان کے ساتھ مقابلہ صحیح سے نہیں کر سکتے. تو بہرحال to be able to arm yourself with that information، اپنے آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں سیکھنا، پڑھنا، کتابوں سے، ماہرین سے. You have a lot of resources out there. Unfortunately, not all of them are all that great. لیکن پھر بھی جو کچھ انسان سیکھ سکتا ہے ان سے، آئیڈیا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو نیچرل رسپانسز ہیں، جو گریف کا رسپانس ہے، جو گلٹ کا رسپانس ہے، جو سیڈنس کا رسپانس ہے، انگزائٹی کا رسپانس ہے، سب سے پہلے تو ان کا نارمل ہونا ریئلائز کرنا ہے کہ یہ سارے رسپانسز گیون دا اپروپریٹ سچویشن، اگر سچویشن کے مطابق سمجھ میں آنے والے ہیں تو اپنے آپ کو فردر گلٹ اس چیز کا دینا کہ اب تو مجھے ڈپریشن بھی ہو گیا، میں تو کمزور ہوں، یا میرا ایمان کمزور ہے، یا میں ایک انسان ہی کمزور ہوں، وہ اس سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو نیچرل رسپانسز ہیں نفسیاتی، وہ ہیومن رسپانسز ہیں، وہ انسان ہونے کا حصہ ہیں. اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ان کے لیے وہ دیٹس اونلی گوئنگ ٹو میک میٹرز ورس. تو اس سے بچنا. دوسرے لیول پہ ان چیزوں کے ساتھ اس چیز کا احساس رکھنا کہ میں نے جو زندگی میں فیصلے کرنے ہیں، میں نے جو اپنی زندگی میں بڑھوتری حاصل کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے دوسرے رشتوں کی، وہ میرے
جذبات، میری نفسیات ان سے متاثر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ڈٹرمن نہیں ہوتے. اینڈ وٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے، فار ایگزامپل اگر میں اداس ہوں تو میرے لیے صحیح فیصلہ کرنا، صحیح سے مراد وہ جو بڑھوتری کے لیے، گروتھ کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہو، مشکل تو بہت ہو جاتا ہے اداسی کی وجہ سے. کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا، کوئی ایسی ہیبٹ اڈاپٹ کرنا، وہ سارا کچھ مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. تو اس چیز کا احساس بہرحال بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے انسان کو پھر وہ فیصلے، وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو بہرحال ہیلتھ کی طرف اور گروتھ کی طرف لے کے جائیں. اور ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جتنی بھی مشکل پریشانی سے مجھے گزارا جا رہا ہے، چاہے ایسی ٹاکسک ریلیشن شپ کے نتیجے میں یا جیسے بھی، وہ یہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتا، وہ اس چیز کو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہی سب کچھ کسی اور پہ نکالوں، کہ میں وہی سب کچھ اپنے بچوں کو اس کا نشانہ بناؤں. that is not، وہ بہرحال I have to take ownership کہ وہ بھی ایک غلطی ہے، اس طرف نہیں جانا، اور ہو جاتی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن اگر وہ ایک روٹین بن جائے تو that's a problem. تو اس کو ایڈریس کرنا، اس کو لے کے چلنا ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اٹس آلویز بیلنسنگ ایکٹ. اچھا، اب میرا جو اگلا سوال ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اینڈ اٹ از perhaps a bit more women centric, but ہمارے سوسائٹی میں ایک عورت کے اوپر بہت سارا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ بھائی کی عزت بچائے، اپنی عزت بچائے. کہا جاتا ہے کہ بس ایک دفعہ عورت جو ہے اگر اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو جاتی ہے تو اس کی صرف لاش ہی واپس آتی ہے. یہ بہت سارے تھاٹ پروسیسز ہوتے ہیں کہ جو ایک عورت جو ہے اگر اس کا میاں اس کو مارے پیٹے، دوسری شادی کرے، کچھ بھی کرے، جو ہے وہ ایک انوانٹیڈ سچویشن میں رہ لیتی ہے. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ہم لوگ بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اس بات میں کہ کوئی کہے کہ فلانا عورت جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے شادی چلا رہی ہے، یا فلانا عورت جو ہے اپنی مطلب باپ کی خوشی کے لیے اس نے فلانی جگہ شادی کر دی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی کہ ایسی سچویشن میں how does one stop feeling bad about choosing yourself؟ ہم لوگ کو یہ کب ہوگا کہ نہیں، ہم بھی ایک انسان ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی ڈیسیژن کو چوز کریں جس میں ہماری اپنی خوشی ہے، یہ نہیں کہ باقی جو ہے آگے پیچھے لوگ خوش ہو جائیں. تو ایک یہ ڈیورس میں بھی ہوتا ہے اور باقی کافی جگہ ہوتا ہے کہ میرے تو ان کرکس یہ سوال ہے کہ ہاؤ ڈز ون اسٹاپ فیلنگ بیڈ کہ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ کہ کسی اور کے بارے میں، اور یہ ایک سیلفش چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھیں، دس گوز بیک ٹو آر سوشلی اکلیمڈ رولس کہ اگر روایتاً ہسٹوریکلی آپ کے معاشرے کے اندر if it is something of a given کہ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک خاتون کا ہائیسٹ رول ہی یہ ہے کہ وہ شادی بچا کے رکھے کم وٹ میں، اگر تو if that's the biggest contribution that a woman is conceived to make to a society, then that is going to be a cause of a lot of problems. And unfortunately that is how things have come about کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی حیثیت is idealized تو چلیں ایک طرف، لیکن it is solely کہ understood کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ ہو سکتی ہے نہ کچھ ہونا چاہیے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اگر یہ سچویشن کریٹ کی جائے گی کہ اگر یہ اپنا گھر نہیں بچا سکتی، اگر یہ فار دیٹ ریزن پھر ڈیورس کا پریڈومیننٹ بلیم بھی خاتون پہ ہی ڈالا جائے گا کہ اس کی ذمہ داری تھی برداشت کرنا، اس نے برداشت نہیں کیا. خواتین کو خواتین کی طرف سے پھر یہی ایڈوائس اور کاؤنسل کیا جائے گا کہ خاتون کا کام ہی برداشت کرنا ہوتا ہے.
تو یہ جو ایک برداشت یا صبر کے نام پہ، نیکی کے نام پہ ڈینائل آف دا سیلف ہے، جو ان کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، ان کی اپنی ایسپریشنز ہیں، ڈریمز ہیں، سوشل پوٹینشیل ہے، ایون پوٹینشیل ایز اے مدر ہے، اس کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. دیر از انٹلیکچوئل پوٹینشیل، there is a spiritual potential, and that's across the board, whether male or female. اگر وہ سارا پوٹینشیل کمپرومائز ہو رہا ہے اس ایک جملے کی پاس رکھنے کے لیے، اس طرح کے جملوں کی پاس رکھنے کے لیے، اس ایبسولوٹائزڈ رول کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اور اس میں نہ کوئی ایکسیپشنز کریٹ کرنی ہے، نہ کوئی کوالیفائرز لگانے ہیں، نہ کوئی سچویشن، انڈیویجول سچویشن کو لے کے چلنا ہے کہ آپ جو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس کے نتیجے میں وہی نہیں ہو پا رہا جو آپ چاہتے ہو. If you wanted a healthy family, that's not happening. That's not coming to pass. خاندان سفر کر رہا ہے کیونکہ ماں سفر کر رہی ہے. اگر اس انڈیویجول کے اندر وہ جتنی قربانی کا جذبہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو, that's inhumane. That is inhumane. What kind of expectations are we placing? Why aren't those expectations placed the other way around? Why not the man? So why is that not balanced? So these are challenges, these are problems that need to be addressed. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ تر پریشر خواتین پہ ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے پہ کہ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے سرٹن وے, فیل اے سرٹن وے اینڈ ریئیکٹ اے سرٹن وے. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر یوسف میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ بچوں کے حوالے سے کہ ایک میرج اگر ٹوٹتی ہے تو ان کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. تو میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا اور اسپیسیفائی کریں کہ انڈیویجولی اگر ایک خاتون یا مرد جب ڈیورس ہوتا ہے, ان کے بچوں کے بھی حوالے سے ان کو سوچنا پڑتا ہے, تو اس کا کیا ایڈیشنل پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر, ایک تو ان کا آن انڈیویجول لیول, اور پھر آپ تھوڑا سا اگر بچوں کے حوالے سے تھوڑا اور مزید ایمفسائز کریں. دیکھیں, آئی ووڈ ایکچولی سے کہ جتنا ریئلائزیشن ہونی چاہیے بچوں کے معاملے پہ عام طور پہ نہیں ہوتی. جھگڑے میں, لان تان میں, وہ جو ایک مڈ سلنگنگ شروع ہو جاتی ہے, طلاق سے پہلے بھی, طلاق کے دوران بھی, اور طلاق کے بعد بھی, اس کا افیکٹ جو بچوں پہ ہو رہا ہوتا ہے, usually both sides are blind to it. They are typically unwilling to accept. ہاں, یہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے سائڈ کی ابیوسونیس کی وجہ سے بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے, لیکن اس میں ان کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہو رہی ہے, دیٹ از یوزلی لاسٹ. بچوں کی ایڈووکیسی نہیں ہوتی, ان کی رائٹس کے لیے کوئی کیمپیننگ نہیں ہوتی, وہ خود اس لیول پہ نہیں ہوتے کہ سمجھ سکیں. لیکن اس چیز کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ان کے والدین ان کی پوری دنیا ہے. جتنا چھوٹا بچہ ہے, the more that holds true. والدہ آدھی دنیا ہے, والد آخری دنیا, دوسری آدھی دنیا ہے. So that these are the two halves of the world for them for the most part. اگر وہ ایک ان کی دنیا, this is basically a world war for them, کہ اگر وہ ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے, تو ایک طرف وہ اپنی والدہ کو پریشان دیکھیں گے, اداس دیکھیں گے, ٹوٹا ہوا دیکھیں گے, ابیوزڈ دیکھیں گے, بیٹرڈ دیکھیں گے, تو ان کی پرسنالٹی پہ, ان کی شخصیت پہ ایک ایسی عمر میں جہاں پہ وہ ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے, اس کو آرٹیکولیٹ کرنا, اس کو زبان پہ لانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے, اٹ از ویری ٹرومیٹک. دوسری طرف وہی والدہ اگر ان کے سامنے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ان کو شیطان ہی بنا دیا جاتا ہے, والد یا والدہ فار دیٹ میٹر, بیکاز ایک بچہ اپنی آئیڈینٹی اپنے پیرنٹ سے لیتا ہے. اگر اس
کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ سکھا دیا جاتا ہے کہ والد یا والدہ میں سے کوئی ایک مکمل طور پر ایک گھناؤنا، ایک ایول، ایک برا اور ایک شیطان نما انسان ہے. تو دیٹ از ہاؤ دے ول سی دیم سیلوز. وہ پھر اس روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اندر وہ خصوصیات آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. سو اس مڈ سلنگنگ کے اندر بہرحال ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ the children should not be exposed to absolute labels of evil with respect to either of their parents. دیکھیں طلاق ہو جاتی ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے، لیکن ایز بچوں کا باپ اور بچوں کی ماں والا جو تعلق ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا، دیٹس بایولوجیکل. تو اس کو ساتھ لے کے کسی نہ کسی لیول، ہاں unless the situation is extreme in which کہ one of the two parties is incredibly intolerable to the extent of being genuinely predominantly evil اور بچوں کو ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز کی فیئرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اور پرابلمز ہوتے ہیں. unless it's one of those extreme situations، حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ the divorce is as cordial as possible, as humanly understanding کہ it's for the sake of the kids. ایک دوسرے کے اندر بہرحال خیر کا کوئی نہ کوئی عنصر دیکھ لیں تاکہ بچوں کو بھی دکھا سکیں، تاکہ جو بھی انٹریکشنز بعد میں ہونا ہے ایز کسٹوڈینز آف دا چلڈرن وہ بہترین طریقے سے ہو سکے. بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کا ایسا رول ہو کہ یو میک شیور کہ آپ کا بچے کے پاس ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے. اچھا میرا جو اگلا سوال ہے اٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ، بٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہم نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کافی پچھلے ڈاکٹرس کے ساتھ کیا ہے، اب آپ کے ساتھ کیا، تو a lot of stress جو ہے وہ emphasis جو اس پہ دیا گیا ہوتا ہے کہ سیک ہیلپ، کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ جو سفر کر رہے ہیں اس کا علاج بھی ہے، آپ بہتر بھی ہو سکتے ہیں. اور آگے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے جو آپ کے اندر کنفائڈ کرے یا آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے، تو آپ اس کی بات سنیں، اس کو سپورٹ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گیس لائٹنگ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کو جا کے بتاؤں کہ میری یہ کیفیت ہے تو دوسرا انسان کہہ رہا ہے تم تو اوور تھنک کرتے ہو، تم نے کوئی غلطی کی ہوگی. یا پھر اگر کوئی کسی کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ خراب ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم نے نماز چھوڑ دی اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے فزیکل ہیلتھ کی ہی طرح جو ہے ایک ایلمنٹ ہے. تو میرا آپ سے سوال ایک تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے جہاں کہ وہ اس بندے کے پاس جائے جہاں سے اس کے پاس یہ امید ہو کہ نہیں یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے یا یہ میرے ہیلپ کرے گا، وہاں پہ ہیلپ نہ ہو، تو ہاؤ ڈز ون آئیڈینٹیفائی کہ دیکھیں جس کے پاس میں گیا میرے سپورٹ سسٹم میں غلطی تھی، میرے اندر نہیں تھی. کیونکہ ویسے ہی آپ ایک سیلف ڈاؤٹ اور بہت گلٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو ریئلائز کہ دوسرا انسان آپ کو ایک تو گیس لائٹ کر رہا ہے یا آپ کے لیے ڈسمسو ہو رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ریئلائز کہ نہیں آپ کو یو ہیو ٹو کنٹینیو ان the direction that you're going and that you're right and you need to just seek better help and not doubt yourself. دیکھیں سب سے اہم چیز اس میں یہی ہے کہ for all of us who are going through mental health challenges, we need to be aware. ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ سائیکولوجیکلی اویئر نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مینٹل ہیلتھ، مینٹل النس ایک سٹگما ہے، وہ ایک ٹیبو ہے، وہ اس طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا جس طرح سے اس کو سمجھا جانا چاہیے تھا. اور اس میں ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہماری بہت بڑی ذمہ داری، ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر سکے. تو اس چیز کا احساس ضروری ہے کہ
the people that you can share with, جن کے ساتھ آپ اپنے دل کے حال بیان کر سکتے ہیں, دکھ سکھ بول سکتے ہیں, وہ ہر کوئی نہیں ہوگا, وہ معدود چند ہیں. انفارچونیٹلی جن لوگوں کے پاس آپ اپنے دکھ لے کے جا رہے ہیں, وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے اپنے مسائل کا حل بھی اسی طرح کسی طرح سے نکالا ہوا ہے, اور ان کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے میرا مسئلہ حل ہوا ہے اس کا بھی اسی طرح سے حل ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکے. تو وہ گیس لائٹنگ بالکل ہوگی, بلیمنگ ہوگی, گلٹ کو اور زیادہ فیول کیا جائے گا. میرا مشورہ پھر یہی ہوگا کہ جب آپ اس چیز میں سے when you have to share and you should be sharing, دیکھ کے انسان شیئر کرے کہ جو اگلا شخص اس کی قدر نہیں کر سکتا اس کے ساتھ وہ شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا شیئر کرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگلے میں کتنی سمجھ ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی. اگر وہ شروع میں ہی آپ کے ٹرسٹ پہ پورا نہیں اترتا, then it's not a good idea to continue doing that. And again realizing کہ آپ کی پرابلمز, آپ کے ایشوز کو ہر کوئی نہیں سمجھے گا. they are going to be made worse by social pathologies. کہ ایک تو ہمارے اندر فیئر انف مینٹل ہیلتھ چیلنجز اور پیتھالوجیز جنم لے لیتی ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن وہ پھر جو سوشل پیتھالوجیز ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں آئیڈیاز کے لیول پہ, سمجھ کے لیول پہ, انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ, وہ ان کو اور زیادہ خراب کرتی ہیں. تو آپ جس کے پاس بھی جا رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر ناٹ qualified trained professionals جو آپ کو یہ ان کا جو بھی آپ کو کہی ہوئی بات ہے وہ حرف آخر ہے. They are very likely to be wrong. When you are going to somebody who is not a professional, the likelihood that they are going to be wrong is far greater. Mental health professional بھی غلطی کرے گا, لیکن it's hopefully less likely than somebody from the general public. So just recognition should be the first step. بالکل ڈاکٹر یوسف, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر آپ پہنچے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف ہمارے ساتھ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے, اور ہم نے کافی تفصیل سے بات کی, کافی امپورٹنٹ کویسچنس کے حوالے سے. بفور آئی اینڈ دس ایپیسوڈ, ڈاکٹر یوسف اگر آپ تھوڑا سا ہمارے لسنرس کو ایڈوائز کریں یا پھر کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جس سے ان کو تھوڑی سی گائیڈنس ملے. آف کورس ہمارے جو کویسچنس تھے اس پوڈ کاسٹ میں اس سے ان کو گائیڈنس تو ملے گی, لیکن کوئی ایڈیشنل میسج جو کوئی چیز ہم نے مس کی ہو اس پوڈ کاسٹ میں, اگر آپ وہ کہنا چاہیں. Sure, thank you so much for this opportunity. I'm actually there was a whole lot more to be said. I realized کہ شاید میں نے کچھ questions کا partially answer کر پایا ہوں, but in any case maybe at another time. As far as my recommendation is concerned, دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول پہچاننا ہے, ایز این انٹلیکچوئل, ایز اے سوشل, ایز اے اسپرچوئل, ایز اے فزیکل, ایز این ایستھیٹک بینگ. کافی لیٹ می ٹرائی ٹو سمپلیفائی دیٹ. آپ کا ایک ذہنی پوٹینشیل ہے, آپ کا ایک کریٹیوٹی کی طرف سے پوٹینشیل ہے, آپ معاشرے کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ اپنے خاندان کو, اپنی فیملی کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فزیکلی آپ کی نیڈز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں کچھ. ان ساری چیزوں کو جتنا ہم بیلنس کی طرف اور گروتھ کی طرف لے کے جا سکیں, کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے. اسی ضمن میں جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری یہ پرٹیکولر ریلیشن شپ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اس کو کنٹینیو کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, یا مجھے جو اس کو کنٹینیو کرنے کی کاسٹ دینی پڑ رہی ہے, از اٹ ورتھ اٹ,
تو اس کا بھی اندازہ اسی سے لگایا جائے گا کہ جو آپ کا ان ساری ڈائمینشنز کے اندر پوٹینشیل ہے، کیا وہ کاسٹ دینے کے بعد وہ پوٹینشیل ایکچولائز ہو رہا ہے، کیا آپ گروتھ کی طرف، بڑھوتری کی طرف ان اپنی زندگی کے مختلف ڈائمینشنز میں جا رہے ہیں، کیا وہ اتنی اہم ہے کہ جس کے لیے آپ کو you pay the cost that you have to pay. And at the end of the day, every relationship does demand that from you. Every relationship, no matter how ideal it may be, there is something that you have to give to it, sacrifice for it. اچھی سے اچھی ریلیشنشپ کے اندر we want to make sure کہ اس کا جو what's coming out of it is worth whatever we're putting into it. بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج تھا کہ it might be difficult but some situations are unavoidable, or we have to just make the best of it.